وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسجد الوفاء علماء سنت وبلادان ملت بڑی مسجد اراکین اجازت بالخصوص مفتی بلانی فاضل الوالدار حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب فاضل ورگی رضاء سنت جامعہ اسلامیہ مشتری راہی صدر مدرس امام احمد رضا کے تعلقیہ مرید برکات فاضل برکات حضرت علامہ مولانا ہدایت رسول صاحب فاضل مرکزی رضاء سنت جامعہ اسلامیہ مشتری راہی امام وحید بڑی مسجد آپ نے بڑا عمدہ کتاب اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی مگر وہ اپنی آپ کی زبان میں بڑا اچھا سمجھا رہے تھے زبان اگرچہ ہماری اردو ہے مگر ایمان کی زبان سب کی ایمان کی زبان دنیا کا کہیں کا مسلمان ہے اور پڑھتا یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اپنے ایمان کو آج دنیا میں رہ کر کہیں بھی رہے اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے اگر تو وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی زبان ہی سے ایمان ثابت ہوتا ہے، کسی اور زبان سے نہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت کی زبان اردو ہے تو علماء ماشاءاللہ اس زبان میں پل کر آئے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو بھی ہم سب کو بھی نافع عمل صالح رزق حلال کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو معمول محفوظ فرمائے۔ حرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان ضرور پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ اور کہیے کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آپ بتائیں۔ آمین تو کہہ سکتے ہیں، آمین حضرات کہیے آمین کہیے۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں۔ اور محمد مصطفیٰ نے طوفان ضرور پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ محبت کے ساتھ سب سے پہلے آتا ہے نامدار مکی مدنی عربی تاجدار غریبوں کی غمخوار امت کی رموسار نافع شافع روز شمار نائب پروردگار سید الابرار والاخیار طہ و یاسین سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد عربی ہوئی فدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت ہے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ آج آپ نے اپنے آقا رسول پاک علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر اس بڑی مسجد میں کسی اور کا جشن نہیں منایا ہے بلکہ اپنے نبی پاک کا جشن منایا ہے، اس پیغمبر رسول پاک علیہ السلام کا جشن منایا ہے
جو نبیوں کے بھی امام ہے، رسولوں کے بھی امام ہے، اس پیغمبر کا جشن منایا ہے کہ جس پیغمبر کے نہ آنے سے یہ کائنات نہیں بنتی. پیغمبر آ گئے تو کائنات بن گئی، انبیاء آ گئے، رسولان نظام آ گئے. آج ہم اسی پیغمبر کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن کی آیت کریمہ ہے، علماء کرام موجود ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. نعمت مال بھی ہے، نعمت اولاد بھی ہے، نعمت عزت بھی ہے. مگر بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کی شریف شرح عمدۃ القاری کو اٹھا کر دیکھیں کہ نعمت سے مراد کیا ہے. اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی. یہ کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، پینے کے لیے پانی کی دولت عطا فرمائی، پہننے کے لیے اللہ نے لباس عطا فرمایا، اولاد کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ جس نعمت کو نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ اس نعمت سے مراد کوئی اور نعمت نہیں ہے، آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام ہے. رب فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، جو نعمت ہم نے تمہارے اوپر اتاری. جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے کائنات کی نعمت عطا فرمائی، ساری نعمتوں سے پروردگار نے مالا مال فرمایا. وہ نعمت کون ہے؟ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام کی ذات پاک. جیسا کہ آپ آسانی زبان میں سن رہے تھے کہ اللہ کی یہ نعمت، اس پر ذکر کرنا، تذکرہ کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. جب رب کی نعمت کا ذکر کیا گیا اور رب کی نعمت کو سینے سے لگایا گیا تو اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، مولا علی کو شیر خدا بنا دیا. سبحان اللہ. اس پیغمبر کے آنے سے امام حسین شہیدوں کے امام بن گئے، کوفے کے امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے، بغداد کے غوث اعظم بن گئے. سبحان اللہ. نبی پاک کے آنے سے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں. کتنی بڑی نعمت اللہ نے جب یہ نعمت مکے میں اتاری تو حضرت عبداللہ کے گھر میں اجالا ہو گیا، حضرت عبد المطلب کے آنگن میں اجالا ہو گیا. اور آج بھی جاؤ کعبے کی محراب جھکی ہوئی ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پیدا ہوئے تو کوئی اور خوشی میں نہیں جھوما، ساری کائنات جھومی اور کعبہ بھی خوشی میں جھوما. سبحان اللہ. آج بھی اگر جو کعبۃ الحصہ کعبۃ المکرمہ کا حصہ بہت سے حضرات گئے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی وہ حصہ جھکا ہوا ہے ادھر حتیم کعبہ ہے. کھڑے ہو کر دیکھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں کوئی اور بات نہیں گئی. قرآن اور حدیث کی آیت کا ترجمہ کیا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافوں پہ لاکھوں سلام. کائنات نے خوشی منائی اور کعبۃ اللہ نے بھی خوشی منائی. کعبۃ اللہ نے خوشی منائی. جبریل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، مشرق میں جھنڈا لگایا، مغرب میں جھنڈا لگایا. جبریل سے پوچھو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کے دونوں حصوں پر جھنڈا کیوں لگایا گیا؟ جبریل نے بتا دیا اب وہ پیغمبر آ گئے ہیں، وہ رسول آ گئے ہیں کہ کسی کی نبوت کا راج نہیں چلے گا. سارے انبیاء کی نبوت کی شریعت منسوخ ہو گئی. اگر شریعت کا سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کا سکہ چلے گا. مشرق سے لے کر مغرب تک اگر کسی کی شریعت ہوگی تو مصطفیٰ کی شریعت ہوگی. کعبے پر جھنڈا لگایا گیا. کوئی یہ کہتا جھنڈا لگانا فرض یا واجب ہے، یہ علماء فرض واجب نہیں کہیں گے.
مگر علامت ظاہر ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ بے شک۔ کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگایا گیا، کعبے میں 360 رکھے ہوئے تھے، جبریل امین نے جھنڈا لگا کر بتا دیا کہ مصطفیٰ کی پیدائش پر ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور کعبۃ اللہ بھی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ کعبے پر جھنڈا لگا کر اے دنیا والوں جان لو، اب کعبہ بھی اگر پاک ہوگا تو کسی کے ہاتھ سے نہیں ہوگا، اپنا دماغ کے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو ان بھووں کی لطافت اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام کا استقبال، سرکار کی تعظیم، اللہ اکبر، صحابہ نے بھی بے شک۔ مختصرت کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حبشے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جب مکے کے کفار نے ستایا تھا، اے میرے صحابہ حبشہ چلے جاؤ۔ آج ہم اور آپ نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں، نبی کے اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک کی سیرت کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان میرے صحابہ حبشہ پہنچے، ایک مرتبہ گئے تو دوبارہ سرکار نے جانے کا حکم دیا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حبشے کے بادشاہ کو خبر دی، حبشے کے بادشاہ نے جو عیسائی مذہب رکھتا تھا، مگر رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کو حبشے میں جگہ ہے، کفار مکہ پہنچے، مال لے کر، دولت لے کر پہنچے، اور کہا حبشے کے بادشاہ سے کہ تمہارے ملک میں ہمارے ملک کے لوگ آ گئے اور واپس کر دیا جائے۔ تو حبشے کے بادشاہ نے بلایا، صحابہ کرام نے اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ عیسائی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، مگر غور کرو مسلمان، نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، اپنے نبی کی شریعت کو سامنے۔ وہ عیسائیت بادشاہ کا دربار تھا، جس کے آگے جب لوگ آتے تھے تو سر جھکا کر آتے تھے، سجدہ کر کے آتے تھے، مگر یہ مصطفیٰ کے غلام تھے، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو انہوں نے اپنایا تھا، حالانکہ وطن نہیں تھا، پردیس میں تھے، مسافر تھے، گھر نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، ساتھ میں مائیں بہنیں بھی ساتھ تھی، مگر حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا عیسائی بادشاہ کا دربار ہے، یہاں تو سجدہ کیا جاتا ہے، مگر آؤ عزیزان ملت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی نے پیغام دیا تھا، اے عیسائیت کی دنیا میں رہنے والوں، ہم کسی اور نبی کی شریعت پر نہیں، اللہ کے لال کی شریعت، ہمارے پاس مصطفیٰ کی سیرت ہے، ہم ملک چھوڑ کر ضرور آ گئے ہیں، ہم وطن چھوڑ کر ضرور آ گئے، مگر اپنا دین چھوڑ کر نہیں آئے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جہاں جائے اپنے نبی کا دین ساتھ ہو، اپنے نبی کی شریعت ساتھ ہو، اللہ اکبر، رسول پاک کا اخلاق ساتھ ہو۔ حضرت جعفر سے کہا گیا یہ تو عیسائی بادشاہ کا دربار ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو حضرت جعفر نے ارشاد فرمایا، غور کرو، اپنے ملک میں نہیں تھے، اپنے وطن میں نہیں تھے، پردیسی تھے، مسافر تھے، مگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سچے غلام ہیں، ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے۔ ذرا غور کریں، آج مسلمان کہیں اپنی دین بدل رہا ہے، کہیں شریعت بدل رہا ہے، کہیں ماحول دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان جیسی بات کہتا ہے، مگر نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ سجدہ اگر ہوگا تو خدا ہی کو ہوگا، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ مزاروں پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے آگے سجدہ کیا جائے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی مزار پر جانے والا مزار کو خود خدا نہیں سمجھتا ہے، محبوب خدا سمجھتا ہے، اور ان کے آگے
नाक और पेशानी तो बड़ी बात है। आला हज़रत फरमाते हैं 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़े। ये आला हज़रत की तालीम है। आज लोग कह देते हैं ये कब्र पूजने वाले ने। आला हज़रत फरमाते हैं किसी मज़ार पर जाने का मतलब ये नहीं है कि उनको खुदा माने, बल्कि मज़ार पर जाने का मतलब ये कि वो महबूब खुदा है। 4 हाथ के फासले पर आला हज़रत की तालीम को उठा कर देखो। 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़े। अज़ीज़ान मिल्लत हज़रत जाफ़र ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी ने हुक्म दिया है कि सजदा से खुदा की मुझे बताओ, जान का भी डर है, माल का भी डर है, परदेश में है, घर भी नहीं है, मगर हज़रत जाफ़र ने फरमाया परवाह नहीं, हम नबी के गुलाम हैं, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, न हो सकेगा हमसे ये हरगिज़ कि हम नबी का चाहत जला दें। बादशाह के दरबार में पहुँचे, कहा सजदा नहीं करते, हमारे नबी ने सलाम कहा, जो हिदायत कबूल कर ले, इस्लाम में आ जाए, उसको सलाम किया जाएगा, सजदा नहीं किया जाएगा। हबशे के बादशाह ने पूछा मेरे मुल्क में क्यों आए हो? मर्दों के साथ भी आए, औरतों के साथ भी आए। जब नबी की मिलाद हज़रत जाफ़र ने कहाँ पढ़ी थी? मक्के से गए थे, हबशे में पढ़ रहे हैं, हबशे के बादशाह के दरबार में पढ़ रहे हैं। आज आप भी अपने उलमा की सरपरस्ती में आज अपने नबी की मिलाद पढ़ने आए हैं। इसका जिक्र कुरान ने किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह के एहसान का जिक्र करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया है। जिक्र करो, नेमत का जिक्र करो। इस नेमत से मुराद रसूल पाक की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। हज़रत जाफ़र बादशाह के दरबार में खड़े, बादशाह ने पूछा हमारे मुल्क में आना कैसे हुआ? कहा ऐ हबशे के बादशाह, हमारे मुल्क में अल्लाह ने खानदान बनी हाशिम, खानदान बनी कुरैश, अल्लाह ताला ने मालिक व मौला ने खानदान बनी किनाना में मालिक व मौला ने अपना एक रसूल भेजा, अपना एक रसूल भेजा है, और वो रसूल हमारे सच्चे रसूल हैं। इस रसूल ने आके हमें बुराइयों से रोक दिया है, झूठ से रोक दिया है, गीबत से रोक दिया है, चुगली से रोक दिया है, माँ बाप की बेअदबी से रोक दिया है, बड़ों की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, छोटों पर शफ़क़त करने का हुक्म दिया है। उस पैगम्बर ने हमें शराब से रोक दिया है, उस पैगम्बर ने हमें जुए से रोक दिया है, उस पैगम्बर ने हमें सट्टाबाजी और तमाम खेल कूद और तमाम लहव व लईब से रोक दिया है। उस पैगम्बर ने बेटी का मकाम हमें बता दिया। उस रसूल पाक ने माँ की अज़मत को हमें बता दिया है, बाप की अज़मत को बता दिया है। उसी पैगम्बर ने बता दिया है बाप के माली मौला ने बाप जन्नत का आला दरवाज़ा है और माँ के कदमों की ये किसने बताया? माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आप आसाम में रहो, बंगाल में रहो, कहीं रहो, माँ के जिसका बेटा होता है और वो अपनी माँ से प्यार करता है, अपनी माँ से ताज़ीम करता है, माँ का एहतराम करता है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कभी आपने देखी? मगर आपका ईमान है इसलिए कि मुस्तफ़ा ने बता दिया है बाप जन्नत का दरवाज़ा है। मगर कभी आपने देखा? मगर मेरे नबी ने बता दिया। मुसलमान का इसी पर मुसलमान का इसी पर अकीदा है कि बाप जन्नत का आला दरवाज़ा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सरकार के सहाबी हज़रत जाफ़र ने वो अपने नबी की तारीफ का खुतबा पढ़ा। अपने मुल्क में नहीं थे, वतन में नहीं थे, हबशे में, जिसको आज अफ्रीका कहा जाता है, उस ज़मीन पर थे। कुफ़ार मक्का अम्र बिन आस अपने साथियों के साथ बहुत से तोहफे लेकर आया। ए हबशे के बादशाह, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, वापस कर दिया जाए। आज लोग सोचते हैं हमारी ज़मीन जा रही है, हमारे उलमा खबर देते हैं आसान के बारे में। अल्लाह ताला आपकी जान की, आपके माल की, आपकी जायदाद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। इस ज़मीन पर हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी शान विलायत से मुसलमानों न जाने करोड़ों लोगों को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। एक रिवायत में आता है कि 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़रा गौर करें, ये हमारा मुल्क है, इसको सींचने वाला कोई और नहीं है। हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज, हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने
عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میرے آقا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، مصطفیٰ مکے سے جا رہے تھے، کعبے کو دیکھا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا اے مکہ تو میرا وطن ہے، اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں بھی جا رہا ہوں، میرے صحابہ بھی جا رہے ہیں، ایمان کی حفاظت، وطن سے زیادہ ایمان ہے، وطن سے زیادہ ایمان ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان نبی کی تعظیم کے بغیر نہیں ملتا، اور نبی کی تعظیم کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ پہلے ایمان ہے، بعد میں تعظیم نبی ہے، اور اس کے بعد نیک عمل ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ قرآن کی آیت تو علماء سے پوچھو، رب فرماتا ہے میرے نبی کی تعظیم ہے، پہلے ایمان کا ذکر، بعد میں تعظیم کا ذکر۔ اگر ایمان نہ ہو تو تب بھی تعظیم قابل قبول نہیں، اور تعظیم نہ ہو تب بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کیوں؟ تاکہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یا رسول پر ایمان لے آؤ، اور تعزروہ اور توقروہ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو۔ تعظیم پر آ گئی تو بخاری کی حدیث دیکھو، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی تعظیم کا یہ عالم تھا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کے پانی کو زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے۔ علماء نے حدیث پڑھی ہے ماشاءاللہ، ایسے نہیں کہ دونوں الحمدللہ دونوں نے درس نظامی کیا، بڑے بڑے محدثین کی بارگاہ میں یہ عالم دین بنے، آپ کے وطن کے شہزادے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ آگے بڑھتے تھے، آپ کے وضو کا پانی کیا ہے؟ علماء سے پوچھو، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر مصطفیٰ کے وضو کے پانی کی شان کیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے لیا کرتے اور اپنے چہرے سے لگاتے تھے، اور جن صحابہ کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کی تہی کو لے لیا کرتے تھے۔ یہ تعظیم نبی ہے۔ رب نے اسی لیے ارشاد فرمایا پہلے ایمان ہے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی کی تعظیم کرو اور تم نبی کا احترام کرو، اور آگے اس کے بعد اللہ عمل کا ذکر کرتا، عمل کا ذکر بعد میں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ارے قرآن سے تو پوچھو، عبادت کا ذکر بعد میں، عمل کا ذکر بعد میں، پہلے سب سے پہلے ایمان کا ذکر، اس کے بعد قرآن تعظیم نبی کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد عمل کی بات کر رہا ہے۔ قرآن نے یہ ترتیب بتا دی، پہلے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں، اور ایمان کے بعد نبی کی تعظیم چاہیے، اور نبی کی تعظیم کے بعد عمل چاہیے، اور عمل کرنے پر بھی یہ نہ سمجھے کہ عمل ہی کے ذریعے سے میری مغفرت ہوگی تو رب کے کرم پر ہوگی، وقت اتنا نہیں اجازت ہے۔ مغفرت جو ہوگی، آپ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، مال کی زکات دیتے، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ یہ بخشش جو ہوگی مولا کے کرم پر ہوگی، اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ایمان والوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بعد میں بات بڑھتی چلی جا رہی، میں عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کے اخلاق کی شان، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشے کے بادشاہ کے دربار میں بیان کی تو کفار مکہ جو تحفے لے کر آئے تھے، وہ اپنی بات چاہ رہے تھے کہ بادشاہ ہماری طرف آ جائے مال دیکھ کر، مگر بادشاہ سے انہوں نے پھر ایک بات کہی تھی کفار مکہ نے، اے بادشاہ، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، سرکار کے صحابہ کے بارے میں کہا، تو حضرت حبشے کے بادشاہ جن کا نام اسامہ تھا، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آج عیسائیت کا کیا ہے؟ یہ گلے میں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں بچے، اسکولوں کے بچے آج کیا سلیب پہنتے ہیں،
اور یہ بتاتے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، وہ آسمانوں پر اٹھا دیا گیا۔ ہمارا ایمان۔ اور آج بھی آپ جانے والے آپ گئے ہوں گے، رسول پاک علیہ السلام کے روزے کو دیکھا ہوگا، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی روزہ مصطفیٰ کے پہلو میں جگہ خالی ہے۔ میں نے وہاں جانے پر ایک مطلبہ سے پوچھا تھا، یہ بتاؤ پیغمبر کے بارے میں یہ سرکار کے پہلو میں جگہ کس کے لیے ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ جگہ کسی اور کے لیے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو آسمانوں پر قیامت سے پہلے آسمانوں سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر۔ تو حضرت جعفر نے کہا ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی۔ اب یہ دعویٰ ہم نہیں کر رہے ہیں، مگر اپنا ہمیں چاہیے۔ آج جو ہمارے بچوں کے گلوں میں سلیب پہنائی جاتی ہے عیسائیوں کے مذہب، عیسائیوں کے اسکولوں میں، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور حضور آقا رحمت شریعہ علیہ الرحمٰن اس پر بلا عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، ہمارے نبی نے بتایا۔ زمین پر آئیں گے، میرے دین کی تبلیغ کریں گے، مصطفیٰ کے دین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، ان کی والدہ پاک ہیں، قرآن نے کہا امہ صدیقہ، ان کی والدہ سچی ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسائی بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو وہی پیغمبر ہے، اس پیغمبر کی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی۔ یہ تو وہی رسول ہیں جس رسول کی خبر انجیل نے دی تھی، کوئی فرق نہیں، بار برابر نہیں، فرق نہیں۔ اور عیسائی بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ عزیزان ملت، کہا تھا اے حبشے سے، اے مکے سے آنے والوں نبی کے صحابہ، اگر مجھے بھی بادشاہت کی ذمہ داری نہ ہوتی میرے سر پر، میں بھی مدینے جاتا اور میں بھی اس پیغمبر کے قدموں کا بھروسہ لیتا۔ یہ حبشے کے بادشاہ نے کہا تھا میں اس پیغمبر کے جوتے اپنے سر پر رکھتا، مصطفیٰ کے قدموں کا میں بوسہ لیتا۔ وہ سچے رسول ہیں اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبشے کے بادشاہ نے دیکھا نہیں، مگر وہ ایسے جمیل ہیں، وہ ایسے حسین ہیں کہ سرکار کے صحابی نے جب بادشاہ کے دربار میں نبی کی سیرت کا خطبہ پڑھا تھا، وہ سچے رسول ہیں، برائیوں سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، ماں کی تعظیم کا حکم دیتے ہیں، بڑوں کی تعظیم کا حکم دیتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور غور کرو انجام کیا ہوا ہے آسام کے مسلمانوں، کیا ہوا؟ جو نبی کا ہوتا ہے زمین اس کی ہوتی ہے، جو رسول کا ہوتا ہے جائیداد اس کی ہوتی ہے۔ مکے کے کفار تحفے لے کر آئے تھے تاکہ سرکار کے صحابہ کو حبشے کا بادشاہ اپنے ملک سے نکال دے، مگر حبشے کے بادشاہ نے دیکھا یہ تو اس پیغمبر کے سچے پیغمبر کے غلام ہیں، سچے پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، سچے پیغمبر کے سچے امتی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تھا اے میرے نبی کے صحابہ، یہ حبشہ تمہارے لیے ہے اور تمہاری پوری زمین تمہارے لیے، جہاں چاہو رہو، تم نبی کے غلام ہو، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ تم رسول پاک کے سچے ساتھ۔ ذرا غور کرو، اور کفار مکہ کے تحفوں کو اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیا تھا۔ اے عمرو بن عاص، تم مکے کی دولت میرے لیے لے کر آئے ہو، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، مجھے نبی کے غلاموں کے نبی کے گستاخوں کی کوئی دولت نہیں چاہیے، تم یہ مال لے جاؤ، مجھے تو نبی کے صحابہ سے پیار ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، افریقہ وہ سرزمین ہے جہاں دنیا اسلام میں مسلمانوں کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا نام و نشان آج اس زمین سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کسی اور زمین کے نہیں تھے، اسی زمین کے رہنے والے تھے۔ جب نبی کا ہوتا ہے تو زمین بھی اس کی ہوتی ہے، مکان بھی اس کا محفوظ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سچی سیرت کو اپنائیں گے، مصطفیٰ کے اہداف کو اپنائیں گے، نبی پاک کے طور طریقے کو اپنائیں گے تو زمین بھی نہیں جائے گی، مکان بھی نہیں جائے گی، زمین بھی نہیں جائے گی،
مکان بھی نہیں جائے گا جب اسلام کی عظمت پر قربان رہو گے. رسول پاک کی سیرت پر کھانے میں بھی نبی کی سیرت، پینے میں بھی نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق پہناؤ پہچانو، نبی کے معجزے دیکھ کر ایمان لائے. سرکار حضرت فرما رہے عزیزان ملت اسلامیہ کون نہیں جانتا، یہ کون نہیں جانتا. ابن محبت ادھر سے گزر رہے مکے کی خاتون ضعیفہ تھی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی تھی. اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر رہے تھے مدینے کی راستے میں وہاں ٹھہرے تھے. میرے نبی نے پوچھا تھا اے ضعیفہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میرے دل میں محبت نے انکار کیا تھا. تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دودھ کا انتظام ہے. اس ضعیفہ نے کہا میرے گھر میں دودھ کا انتظام بھی نہیں ہے. مگر سرکار نے فرمایا تھا یہ ایک بکری جو نظر آ رہی ہے جو ضعیفہ ہے، کمزور ہے، جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، کیا اجازت ہے کہ میں اس کے تھنوں سے دودھ دوں؟ ذرا غور کرو. سرکار ہجرت فرما رہے ہیں، میرے نبی کی شان دیکھو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا کیا اجازت ہے کہ اس بکری کے تھنوں سے میں دودھ دوں؟ وہ مکے کی عورت حیرت میں پڑ رہی جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہو، جس کا جو کمزور بدن کمزور ہو، ضعیف العمر ہو، ضعیف البدن ہو، اس کے تھنوں میں کیا دودھ ہوگا؟ مگر میرے نبی نے پہلے اجازت مانگی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بھی اسلام کا مسلمانوں کو پیغام دیا کسی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، پہلے اجازت. ہمارا حال کیا ہے کہ صاحب کسی بھی چیز مل جائے، کسی کی چیز مل جائے، جبکہ اسلام کا حکم کیا ہے کہ راستے میں بھی اگر کوئی پڑی ہوئی چیز ہو تو اس کو استعمال کرو، بلکہ اعلان کرو. اعلان رات کو اعلان کرنا اتنا آسان ہے. موبائل کے ذریعے سے آپ کسی کا موبائل مل جائے تو یہ حکم نہیں ہے اس موبائل کو آپ جیب میں رکھنا، بلکہ اعلان کرو 3 دن تک اس کا اعلان. اور علماء فرماتے ہیں اگر غریب ہے تو استعمال کر لو، اور غریب نہیں ہو تو اس کو غریبوں کو صدقہ کرو. اسلام کا یہ حکم ہے کہ راستے سے گری ہوئی پڑی ہوئی چیزوں کے تم مالک نہیں، جس کا اسے واپس کیا جائے. مصطفیٰ نے اجازت مانگی کیا کہ بکری کے تھنوں سے دودھ دوں؟ ابن محبت نے کہا تھا اس کو دودھ تو نہیں ہے مگر اجازت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام، صدیق اکبر ساتھ، صدیق اکبر کے غلام بھی ساتھ. رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو تھنوں سے لگایا ہے تو تھنوں میں دودھ آ گیا ہے. اللہ اکبر، تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. میرے نبی کی معجزے کی شان دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ، بکری کے تھنوں سے دودھ بھی پیا ہے، مصطفیٰ نے بھی پیا ہے، ابو بکر نے بھی پیا ہے، ابن محمد نے بھی پیا ہے، ان کے شوہر نے بھی پیا ہے. ارے کون ہے یہ خشک تھنوں میں ہاتھ لگا دے تو تھنوں سے دودھ آ جائے؟ اللہ اکبر. بتایا گیا ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. آج معجزے کا انکار ہوتا ہے مگر مکے کی تاریخ دیکھو، معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان لائے. ابن محبت نے اللہ اکبر ایمان قبول کر لیا، شوہر نے ایمان قبول کر لیا. یہ پیغمبری ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہی ہے، یہ پیغمبری کی ذات ہے، یہ سچے رسول ہیں جو ہاتھ لگا دے تو بکری کے خشک تھنوں میں دودھ آ جائے. اللہ اکبر. آخری بات کر رہا ہوں، درود پاک پر اللہم صلی علی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم صحابہ نے ہر طرح کی ہے. استقبال جلوس، یہ بھی میرے نبی کی شان کو عظمت بیان کرنے کے لیے صحابہ نے جلوس نکالا، صحابہ نے بھی استقبال کیا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجیے. اللہ اکبر. مکے کا ایک شخص جس کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے ہجرت کر لی ہے، اللہ اکبر، ہجرت کر لی ہے اور مکے سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں. مکے کے کفار نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا، 100 اونٹوں کا انعام رکھا. بہت سے لوگوں نے پیچھا کیا عزیزان ملت، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے، مکے کا ایک کافر دوڑتا ہوا پہنچا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ مدینے سے پہلے ان کو پالوں اور مدینے سے پہلے پالے کے بعد ان کو کفار مکہ کے حوالے کر دوں، 100 اونٹوں کا انعام مجھے مل جائے گا، 100 اونٹوں کا انعام مجھے مل جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قریب پہنچے،
سرکار دو عالم علیہ السلام کی قریب پہنچے کہ مصطفیٰ کو گرفتار کر. میرے نبی کی شان دیکھا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, جمال مصطفیٰ کو دیکھا, اور چہرے انور کو دیکھنے کے بعد فوراً قلبوں میں گئے, اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. گئے تھے مصطفیٰ کو گرفتار کرنے, مگر پیغمبر کو دیکھا جن کا نام حضرت بریدہ سلمی. یاد کر لو, بریدہ سلمی. اکیلے نہیں گئے تھے, قبیلے سہم کے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. ان نبی کو گرفتار کروں گا, کفار مکہ کے حوالے کر دوں گا, 100 اونٹوں کا مجھے انعام مل جائے. مگر جب رسول پاک علیہ السلام کے قریب پہنچے, چہرے انور کو دیکھا, جمال مصطفیٰ کو دیکھا, مصطفیٰ کے چہرے انور چہرے اقدس کا دیدار کیا, دل کہنے لگا وہ حسن تو چاند بھی نہیں ہے جو چہرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ بیضا داری, آنچ خوبہ ہما داری تنہا داری. عزیزان ملت اسلام میں ذرا غور کریں, رسول پاک علیہ السلام کے جیسے ہی چہرے انور کو دیکھا, قدموں پہ گر گئے, ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. گئے تھے تو نبی کے دشمن تھے, جب چہرے انور کو دیکھا تو سرکار کے سچے وفادار ہو گئے. اب دیکھو زندگی میں کیسے انقلاب آیا, جب نبی کی محبت ہو اور رسول پاک کا عشق ہوتا ہے. حضرت بریدہ سلمی ایمان لے آئے, اور ایمان لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مدینے پاک جا رہا ہوں. اب کیونکہ صحابی بن چکے تھے, کہا یا رسول اللہ اب ایسے نہیں جائیں گے, آپ میرے جھنڈے کے تلے جائیں گے, میرے جھنڈے کے تلے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے بریدہ حضرت بریدہ سلمی نے اپنے امامے کو اتارا اور اپنے نیزے کے باندھا, جھنڈا بنایا اور سرکار کے آگے چل رہے. یا رسول اللہ اور مدینے میں آپ ایسے نہیں جائیں گے بلکہ آن شان کے ساتھ جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بریدہ سلمی آگے آگے جھنڈا لے کر مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے تھے, اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مجھے بھی چل رہے تھے اور سوال کر رہے تھے. بریدہ لوگ کہتے جھنڈا کہاں سے آیا؟ جھنڈا ایک پہچان ہے. جھنڈا کیسی پہچان ہے کہ صحابہ نے جنگوں میں جھنڈے جنگوں کے موقع پر دیے گئے. کربلا کی جنگ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ, یہ جو علی بن مولا علی کے بیٹے ہیں, امام حسین کے بھائی ہیں, اللہ ان کو کربلا کی جنگ میں امام حسین نے جھنڈا دیا. ان کو کہتے ہیں عباس علم بردار, اور علم کہتے ہیں عربی زبان میں جھنڈے کو. حضرت عباس علم بردار کربلا کی جنگ میں جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جھنڈا فرد والی نہیں مگر ایک پہچان ہے, ایک علامت ہے, نشانی. آج ہندوستان میں پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں, ایک پہچان ہی تو ہوتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے, فلاں پارٹی کا ہے. مگر ایمان والے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے کسی اور جھنڈے کے نیچے نہیں ہیں بلکہ جھنڈے مصطفیٰ کے نیچے. عزیزان ملت حضرت بریدہ سلمی آگے آگے چل رہے تھے, اور آگے آگے چلتے ہوئے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مدینے میں جائیں گے, کہاں ٹھہریں گے, کس کے مکان پر ٹھہریں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے بریدہ سلمی, میری اونٹنی یہ خدا کے حکم کی پابند ہے, میری اونٹنی خدا کے حکم کی پابند ہے. یہ اونٹنی جہاں ٹھہر جائے گی مصطفیٰ اسی گھر کے مہمان ہو جائے گے. اللہ اکبر. اونٹنی کہیں اور بھی ٹھہری حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر, اور رسول پاک علیہ السلام مہمان کرنے, اور سرکار کی کتنی تعظیم کی, اتنا احترام کیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 2 مکان ہیں, ایک نیچے والا مکان ہے, اوپر والا مکان ہے, آپ کون سے مکان میں ٹھہریں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں نیچے والے مکان میں ٹھہروں گا. تو ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی اوپر رہے اور رسول نیچے رہے؟ مگر میرے نبی نے فرمایا, ذرا دیکھو مصطفیٰ کی تعلیم دیکھو, میرے نبی نے فرمایا ایوب نیچے والے مکان میں ٹھہروں گا,
اس لیے کہ ملنے والے آئیں گے، ملاقات کرنے والے آئیں گے، اوپر جانے میں ان کو زحمت ہوگی، اس لیے وہ نیچے ٹھہرو۔ سبحان اللہ۔ اس سرکار کی سیرت ہے، مہمان کی تعظیم، مہمان کا احترام، مہمان کی مہمان نوازی۔ اللہ اکبر! کہ میرے آقا رسول پاک علیہ السلام کی کتنی سنت ہے۔ تقریباً 6 ماہ تک حضرت ابو انصاری نے سرکار کی مہمان نوازی کی ہے، کھانا بھیجتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کے رسول کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جب کھانا واپس آتا تھا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسی جگہ سے کھاتی تھی جہاں سے مصطفیٰ نے چھوڑا۔ اس سرکار کے صحابہ کی شان، نبی کے ہر چیز کی تعظیم ہے۔ جس جگہ سے مصطفیٰ نے لقمہ اٹھایا اسی جگہ سے ابو انصاری بچا ہوا سرکار کا کھاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ان کی اہلیہ بھی کھاتی تھی۔ ایک موقع پر سردی کا موقع تھا، حضرت ایوب انصاری اوپر کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، پانی گر گیا، اللہ اکبر! پانی نیچے آتا تو رسول اللہ کو زحمت ہوئی، پیغمبر کو تکلیف ہوئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا موسم آج بھی ٹھنڈا ہے، سردی کا زمانہ تھا، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچھونے سے، اپنے بستر سے اس پانی کو خشک کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رات بھر سردی میں بغیر بستر کے ٹھہرے رہے، بغیر بستر کے بیٹھے رہے، سردی رہی، تکلیف کو برداشت کرتے رہے، مگر پانی کے قطرے کو زمین پر جانے نہیں دیا، اس لیے کہ تعظیم نبی یہی تو سب سے بڑی دولت ہے، مصطفیٰ کا احترام سب سے بڑی دولت ہے۔ رات پر سرکار کے صحابی حضرت ابو انصاری اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے ٹھنڈے بستر کے ساتھ رہے، بھیگے ہوئے بستر کے ساتھ رہے، سردی برداشت کرتے رہے، مگر ایک قطرہ پانی کو زمین پر جانے نہیں دیا۔ یہ صحابہ کے سینے میں رسول اللہ کی تعظیم تھی۔ عزیزان میں قرآن بڑے پیار سے کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعظموہ وتوقروہ، تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت قوم نے ہاتھ بڑھایا تمہاری طرف تو اللہ نے ان کے ہاتھ سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں جگہ ٹھہرے، صحابہ بھی درختوں کے نیچے ٹھہرے، رسول پاک علیہ السلام بھی درخت کے نیچے ٹھہرے، سرکار سیکرٹری کی بہول لٹکا دیا، ایک اعلان بھی آیا، اس نعرے کے بعد اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف سے محفوظ کرتا ہے، مگر سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کون نہیں جانتا، وقت اتنا نہیں ہے، ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے آیا اور حضرت عبد المطلب کے 200 یا 300 اونٹ ابرہہ بادشاہ کی قوم نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب پہنچے، جن کی پیشانی میں انہوں نے مصطفیٰ پہنچے، ابرہہ بادشاہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جد امجد کے روب کو دیکھ کر پاس سے نیچے اتر گیا، تعظیم اے کعبے کی متولی عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے 300 اونٹوں کو تمہاری قوم نے پکڑ لیا ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ بادشاہ نے کہا تھا یہ تو بڑی حیرت، بہت حیرت تعجب ہے، آپ نے کعبے کی فکر کعبے کی فکر نہیں ہے آپ کو؟ کیا کعبے کی فکر نہیں ہے؟ میں تو کعبے بڑھانے آیا ہوں، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ کو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، کعبہ خدا کا گھر ہے، جس کا گھر ہے ہمیں یقین ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارا اہتمام، آج ہماری مسجدیں جا رہی ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، ہمارے گھر جا رہے ہیں، مکان جا رہے ہیں، ہماری جائیداد جا رہی ہے، مگر اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج کوئی یہ تو لکھتا ہے مسلمان ہمیں ووٹ تو ہم یہ کریں، ہمیں ووٹ تو ہم یہ کریں،
مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا مضبوط پیدا ہوا نہیں، ہمیں تو رب کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، وہی ہمارے مکانوں کی حفاظت کرے گا، وہی ہماری جائیداد کی حفاظت کرے گا، وہی ہمارے سرمایے کی حفاظت کرے گا۔ یہ عقیدہ حضرت عبدالمطلب نے دیا تھا، کہا ہے ابراہیم میرے اونٹ مجھے واپس دو، کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا، بادشاہ نے اونٹ واپس کر دی، حضرت عبدالمطلب آئے، مکے والوں سے کہا گھاٹی میں جا کے چھپ جاؤ، چند لوگوں کو لیا، رب کی بارگاہ میں گر گرایا، خدا کی بارگاہ میں گر گرائے، اے مولا یہ کعبہ ہمارا گھر نہیں ہے تیرا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر، سب کو بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، یہ کعبہ ہمارا گھر نہیں ہے، کعبہ تیرا گھر ہے، تو ہی محافظ ہے، تو ہی نگہبان ہے، اے مولا اس کی حفاظت فرما۔ کسی اور نے دعا نہیں کی تھی، میرے آقا رسول پاک علیہ السلام کی جد عقیق میں دعا، اللہ نے پرندوں کو بھیجا، قرآن میں جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے پرندوں کو بھیجا اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک سنگریزہ اور دو پنجوں میں سنگریزے، پرندے کی چونچ میں، پرندے کے منہ میں کتنا بڑا پتھر آ سکتا ہے، کتنا بڑا آ سکتا ہے، کتنا وزن آ سکتا ہے، مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کعبے کو اٹھانے کے لیے نکلا تو اس کا ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھا اور اللہ نے پرندوں کو بھیج دیا، پرندوں کی چونچوں سے پتھروں کو گرایا گیا، ان کے پنجوں سے گرایا گیا، ان کو لاک وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان کو کھائی کھیتی کی طرح کر دی، جیسا آپ گیہوں بھونتے ہیں پھر اس کو کیا ہے ہر کھاد لگاتے ہیں، خراب ہوتا ہے، دانہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے دانہ نکال لیتے ہیں، اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبدالمطلب نے سرکار اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد کیا کہ کعبہ ہمارا گھر نہیں، کعبہ اللہ کا گھر۔ آج ہمارے عقیدے میں وہ مضبوطی نہیں ہے، مگر وہی عقیدہ جو میرے پیغمبر نے دیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، صحابہ اپنے اپنے اور درختوں کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تلوار کو درخت کی ایک ڈالی میں لٹکا دیا، ایک اعرابی آیا اور اس نے تلوار کو ہاتھ میں لے لی۔ اللہ نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا مفسرین نے، جب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تھا، ذرا غور کرو، ایک قوم نے، یہ قوم کوئی اپنی نہیں تھی، قوم غیروں کی تھی، آج بھی ہاتھ بڑھا رہی ہے، آج بھی ہمیں تکلیف دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے، پڑھے لکھے حضرات ماشاءاللہ بہت سے لوگ وکلا ڈاکٹر لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اس قوم نے، رب فرماتا ہے اس قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، ان کے ہاتھوں کو روکنے والے کوئی نہیں تھے، ہم ہی تھے۔ اس اعرابی نے تلوار ہاتھ میں لی اور رسول پاک علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا اور اعرابی نے کہا اے محمد یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں، تلوار تمہاری ہے مگر میرے ہاتھ میں، تمہیں کون بچائے گا؟ تو آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کوئی اور نہیں بچائے گا، میرا خدا۔ آج ہمارا اس اعتماد سے ہمارا دماغ خالی ہو گیا ہے، آج ہم اپنی کئی دولت کو سہارا بناتے ہیں کہ ہماری اولاد جوان ہے تو اس پہ ظلم کرتے ہیں، کہیں مال ہوتا ہے اس پر ہم اس مال کی بنیاد پر غرور کرتے ہیں، کہیں مکان ہوتا ہے تو مکان کی بنیاد پر ہم تکبر کرتے ہیں، کوئی نہیں بچائے گا۔ عزیزان ملت، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے راجی تلوار میری تیرے ہاتھ میں، مجھے کوئی اور نہیں بچائے گا، میرا خدا بچائے گا۔ یہ میرے نبی کا دیا ہوا عقیدہ، یہ میرے نبی کی دی ہوئی سیرت، وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا،
جبریل جاتے کیوں نہیں؟ اے جبریل جاؤ، میرا حبیب میری ذات پر بھروسہ کر رہا ہے، میری ذات پر توکل کر رہا ہے، جاؤ اس اعرابی کے ہاتھ سے تلوار کو نیچے گرا، اس اعرابی کے جو میرے نبی کا دشمن بن کر تلوار لیے کھڑا ہے اور نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اے جبریل تلوار کو اتر کا ہاتھ سے گرا دو۔ جبریل ابھی آ گئے، تلوار نیچے گرا اور جیسے ہی تلوار گری مصطفیٰ نے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ذرا غور کریں، پرنت گناہ پر غیروں کے حامی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، مصطفیٰ نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عرب کے اعرابی بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ تلوار تو میرے ہاتھ میں آ گئی، کل طاقت اس سے پہلے تلوار میری تھی مگر میرے ہاتھ میں تھی، تو تلوار پر بھروسہ کر رہا تھا مگر محمد مصطفیٰ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے اللہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس اعرابی نے کہا تھا مجھے کوئی نہیں بچائے گا، اور مصطفیٰ کی شان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ بھی رات میں پڑھتے ہیں، نماز وتر میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونفرح بك من يبدل اللهم اياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار دعائیں قبول پڑھتے اس کا وتر میں پڑھنا واجب ہے۔ ہاں نماز وتر میں پڑھنا واجب ہے، امام صاحب کے ساتھ 13 مہینے پڑھتے ہیں تب بھی، اکیلے پڑھتے ہیں تب بھی پڑھنا واجب ہے، اور رمضان کے مہینے میں امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تب بھی آپ کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، مگر میرے نبی پاک نے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم رب کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اور پروردگار تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ مگر محبت چاہیے، عشق چاہیے۔ عزیزان ملت جیسا کہ مصطفیٰ کے صحابی کو دشمن نے گھیر لیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابی کو گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ تم نبی کے جانے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، اب بتاؤ اگر تم سے اس وقت پوچھا جائے گا تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو مصطفیٰ کے صحابی نے کہا تھا جو مکے میں کہتا تھا وہی کہوں گا، جو مدینے میں کہتا تھا وہی کہوں گا۔ وہ آمنہ کے لال ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سراج منیرہ ہیں، وہ بشیر نذیر ہیں، وہ کائنات کے سردار ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں۔ تو اس قوم نے کہا تھا یہ پیغمبر کے چاہنے والے بڑے سچے وفادار ہیں، اپنوں میں ہوتے تب بھی وہی بولی ہوتی ہے اور بیگانوں میں ہوتے تب بھی وہی بولی ہوتی ہے۔ اور صحابی نے کہا تھا میں دشمنوں کے بیچ میں ہوں مگر مجھے اب بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے تربوں میں کانٹا لگا۔ نبی پاک کو اذیت دینا قرآن میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے دونوں کو دیا۔ اذیت کا مطلب کیا؟ تکلیف دینا۔ آپ کو میں گالی دوں گا تو آپ مجھ سے محبت کریں گے، امام صاحب آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ کے ان سے محبت کریں گے، ارے صاحب برا کہہ رہے ہیں، آپ کو ہم برا کہیں تو آپ کو برا لگے، اور کوئی نبی کی شان میں اگر تعریف کرے اس کا کہ ایمان بچ جائے گا۔ قرآن کہتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، رسول کا بھی ذکر ہے، اور چاہے رسول کو اپنی طرح کہے گا، رسول کو معاذ اللہ گناہگار کہے گا، رسول اللہ کو مٹی کا ڈھیر کہے گا، معاذ اللہ رسول اللہ کو اپنی طرح کہے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائے گا اور آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا۔ تو لعنت نماز چھوڑنے ہی پر نہیں ہوتی ہے،
روزہ چھوڑنے ہی پر نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر نہیں ہوتی ہے، حج کی مال ہونے پر حج کی ادائیگی نہ کرنے پر نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کو اذیت دینے پر ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کو برا کہنے سے بھی ہوتی ہے۔ عزیزان من اہل سنت والجماعت کا سچا مذہب ہے کہ خالق کائنات اور غیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک، ہر چیز سے پاک، اور اس کے رسول اس کے پیارے نبی علیہ السلام مالک و مولا نے خالق کائنات نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے، بشر بنایا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آپ کہیں قل انما انا بشر مثلکم، بشر بنایا ہے مگر بشر کی طرح نہیں۔ جبریل امین سے پوچھو، اے جبریل تم نے 24,000 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ نہیں جبریل امین آئے، 24,000 مرتبہ۔ سرکار کو کوئی سوتا ہوا دیکھا، سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سرکار کو مکے کی گلیوں میں دیکھا، سرکار کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، اے حضرت عائشہ کے گلے میں دیکھا، اے حضرت عائشہ کے بستر پر دیکھا، مگر عزیزان ملت مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے جبریل بتا دو کہ ایسا نہیں ہے، تم نے صبح کو بھی مجھے دیکھا، شام کو بھی مجھے دیکھا، یا رسول اللہ اے جبریل بتا دو تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیا نبی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کیا نبی کو پیتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کیا مصطفیٰ کو چلتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کیا مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کو دلوں میں نہیں دیکھا تھا؟ اللہ پر دیکھا تھا، مگر جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب، جنوب سے شمال سے لے کر ساری کائنات کو دیکھا ہے، آدم کی مفرد صفت کو بھی دیکھا ہے، شیش کی معرفت کو بھی دیکھا ہے، نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا ہے، آدم کے جلال کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کے جمال کو بھی دیکھا ہے، داؤد کی خلافت کو بھی دیکھا ہے، سلیمان کی حکومت کو بھی دیکھا ہے، اسحاق کے صبر کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار کو بھی دیکھا ہے، ہر نبی کے جلوے کو دیکھا مگر آپ جیسا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، بریلی کی ٹوٹی پٹائی پر بیٹھ کر چمنے جہاں کے کھائے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے، تیرے پائے کا نپایا تجھے یک دین بنایا۔ بشر ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے مگر بشر کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ ایسے بشر ہیں جو اور بشروں کی طرح نہیں ہیں، مصطفیٰ بشر ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے مسکی تجھے ربی تم میں میری طرح کون ہو سکتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے کھلاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا پیغمبر کو، کتنی بار دیکھا، مگر بخاری کی حدیث یہ حدیثیں آتی ہیں ان کی مصری ہو گئی، تلاش کر رہی تھی مصطفیٰ ہے، سرکار کا جلوہ ہوا، اللہ نے ایسا نور بنایا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں مصطفیٰ کی نورانیت ظاہر ہوئی، میرا گھر چمک گیا، اندھیرا تھا، میری سوئی گم ہو گئی تھی، مگر نور مصطفیٰ کا جب جلوہ ہوا میرا گھر چمک گیا اور میں نے اس نور میں اپنی نوری سوئی کو تلاش کیا۔ یہ بھی ہے کہ بشر ہے مگر بشر کی طرح، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی تو کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا اور روشن کتاب۔ بخاری شریف سے لے کر مفسرین کی تفسیر، تفسیر کبیر دیکھو، تفسیر خازن دیکھو، تفسیر طبری دیکھو، تفسیر جلالین دیکھو، تفسیر مدارک دیکھو، ساری تفسیروں میں یہی ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ مالک مولا نے اپنے کرم سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، اور یار عالم مالک مولا ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ کو اپنے فضل سے معلومات فرمائے۔ میرے ساتھ پہلے بھی آنا ہوا تو بھی چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے آنا ہوا، یا محبت ہری لیٹ ہو گئی سلچر کا بھی آنا ہے، آپ کو بھیجا جانا ہے، یا آپ کی محبت فاضل کا بیدار ہے، مولانا ہدایت رشید صاحب امام الدین ہیں، آشلا بہترین عالی کرتا ہے، ان کی محبت یہ آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین سلام رکھے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے، مسجد کی تعمیر عالیشان ہے اللہ اس کے قبول فرمائے، انتظامیہ کمیٹی کی خدمات اور خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وآخر دعوانا نحمده ونصلي وسلم على